दूसरी सुबह बेहद खुशगवार थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। वो बारिश का मौसम नहीं था, लेकिन लग ऐसा ही रहा था जैसे बारिश होगी। नाश्ते के बाद ही हम सबके जहन मौसम में खो गए। जमशेद भाई भी नाश्ते पर मौजूद थे। वैसे बेचारा अपनी शख्सियत की वजह से कोई नुमाया हैसियत नहीं इख्तियार कर सका था, इसलिए कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता था। नाश्ते के कमरे से सब साथ ही निकले थे। तब सीमी ने सबको रोक लिया। क्या बात है, आजकल मौसम काफी सर्द है, वो बोली। ए लो, अभी तो सर्दी का नाम भी नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बुआ ने जल्दी से सीमी की पेशानी पर हाथ रखकर कहा। खुदा के वास्ते मुझे बुखार न बता दें, सीमी जल्दी से बोली। ए बच्ची, माथा तो गर्म है, बुआ तशवीश से बोली। अल्लाह के वास्ते बुआ, आप खामोश रहें। अगर अब्बू के सामने कह दिया तो ख्वामखा दवाओं के चक्कर में फंस जाऊंगी, सीमी हाथ जोड़कर बोली। दवाओं की तो तुम हमेशा से चोर हो बीबी, मगर ठीक है बुआ, आप अपना फर्ज जरूर पूरा करें। यानी कमाल है, जरा भी सर्दी नहीं है और इन्हें सर्दी लग रही है। तालूत ने लुकमा दिया। अल्लाह आदिल भाई, बुआ इतनी ही दीवानी है, प्लीज आप नमक हलाल है, मोहब्बत करती हैं आपसे। ऐसी क्या बात है, तालूत बोला और सब हंस पड़े। जाइए बुआ, आप नवाब साहब से बात करें। कमाल, सीमी पैर पटक कर बोली। जी सीमी बाजी, कमाल आगे बढ़ाया। तुम इन बुआ को जबरदस्ती ले जाओ और कोठी के वीरान हिस्से के किसी कमरे में बंद कर दो। ये इतने अच्छे मौसम का बेड़ा गर्क कराएंगी, सीमी गुर्राई। बहुत बेहतर, कमाल आगे बढ़ाया। जमशेद भाई, आप भी कमाल की मदद करें, सीमी जल्दी से बोली। ओ जरूर जरूर। अरे अरे लो और सुनो, नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। ए बीबी, तुम्हारी मर्जी है, इलाज करो ना करो, बिस्तर पर पड़ जाओगी तो ठीक है। बुआ बौखलाए हुए अंदाज में पीछे हट गईं। सब कहके लगा रहे थे। कमाल तो रुक गया, लेकिन जमशेद साहब के लिए यही काफी था कि किसी ने कोई काम उनके सपुर्द कर दिया था। चुनाचे उन्होंने आगे बढ़कर बुआ को पकड़ने की कोशिश की। पीछे हट, पीछे हट, खबरदार जो मेरे पिंडे को छुआ। बुआ गुर्राई और जमशेद अहमकाना अंदाज में सीमी की शक्ल देखने लगा। सीमी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। जमशेद बहुत ताकतवर है, तालूत जल्दी से बोला। अगर वो चाहे तो बुआ को उठाकर भी ले जा सकता है। उठाकर तो देखे, हड्डियां तोड़ दूंगी। बुआ ने आंखें निकाली। अब ये जमशेद जाने, तालूत बोला और जमशेद के लिए काफी था। दूसरे लम्हे वो झुका और बुआ को उठाकर ले दौड़ा। बुआ भौंचकी रह गई थी और लोगों के पेटों में हंसते हंसते दर्द हो गया था। अरे अरे, ये बुआ को लेकर कहाँ जा रहा है, तालूत संजीदगी से बोला। अल्लाह आदिल भाई बस, सीमी ने पेट पकड़कर हंसते हुए कहा। अफशा और शकीला की आंखों में हंसने की वजह से आंसू निकल आए थे। हाय, अब तो बुआ क्यामत कर देंगी। उनके साथ इतनी बुरी तो कभी नहीं हुई थी। आइए देखें तो सही, देखने के काबिल मंजर होगा। अफशा ने कहा। तौबा तौबा, कैसी हो गई हैं ये लड़कियां, तुम्हें शर्म नहीं आएगी उन दोनों की खलवत में जाते हुए, तालूत ने शरारत से कहा और सीमी ने शर्म से दुपट्टा मुंह में दबा लिया। खुदा की पनाह, क्या बात का बतंगड़ बना है, एहसान ने हंसते हुए कहा। मगर बात हुई क्या थी? बस मेरी शामत, मैंने मौसम की सर्दी की बात कर दी। मेरा मतलब सचमुच के मौसम से तो नहीं था। मैं तो कह रही थी कि बहुत दिन से कोई तफरीह नहीं हुई, सब लोग सर्द सर्द से हैं, तफरीही मामलात में कोई पुरजोश नहीं है, सीमी बोली। ओ ये बात थी। शामत की मारी बुआ की मोहब्बत जोश मारने लगी। वो समझी कि मैं सर्दी का शिकार हो गई हूँ। हाँ, ये बात सोचने की है, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। क्या? यही कि पिछले कुछ अरसे से मौसम काफी सर्द चल रहा है और फिर आज तो बादलों ने और हलचल मचा दी है। क्या कहा जा सकता है? मैंने कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि हम घर से निकलें और धूप निकल आए। आसार तो नहीं है, बादल गहरे होते जा रहे हैं, सीमी ने कहा। हमें मुश्किल पेश आएगी, तालूत बोला। कैसी मुश्किल? आप समझती नहीं हैं सीमी, इंसान को इतना बेहिस नहीं होना चाहिए, तालूत मुंह बनाकर बोला। अरे अरे, क्या शिकायत पैदा हो गई मेरे भैया को, सीमी ने प्यार से कहा। एहसान अगर सैर करने निकलेंगे तो तुम उनके साथ होगी, बाकी लोग खुदा की कसम हसरत में ना मुब्तला किया करें आदिल भाई, सीमी जल्दी से बोली। क्या मतलब? कितनी ख्वाहिश है अपने भैया का सेहरा देखने की। अरे बाप रे, तालूत उछल पड़ा। सच मानो सीमी, तो शादी करने में जो चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा माने है वो सेहरा है। अगर सेहरा ना बांधना पड़े तो मैं 10 शादियां करने को तैयार हूँ। वैसे तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि मेरे बरादर मोहतरम को सेहरा बांधने में भी कोई एतराज नहीं है। तालूत का इशारा मेरी तरफ था। एक कर दूंगी, जीता नहीं छोड़ूंगी। हाय, अब ये भी लिखा था तकदीर में। बुआ की आवाज सुनाई दी। वो बड़ी तेजी से आ रही थीं। हम सब अलर्ट हो गए और तुम देखते रहे। ए सीमी बेटी, हाय, अब किस पर नाज करूंगी, तुझे भी ख्याल ना आया? अरे उस जमशेद की ऐसी तैसी, कहाँ गया वो? रासिम,
जमशेद की ईंट से ईंट बजा दो, आओ मेरे साथ। गजब खुदा का, उससे मजाक में ये बात कही थी, लेकिन उसने सचमुच ये हरकत कर डाली। आओ। तालूत ने मेरा बाजू पकड़ा और तेजी से चल पड़ा। मैं समझ गया था कि तालूत इस वक्त वहां से फूट जाना चाहता है। हम दोनों सीधे अपने कमरे में आ गए और तालूत मुस्कुराने लगा। बदमाशी की इंतहा कर डाली है तुमने, मैंने हंसते हुए कहा, और तालूत छत की तरफ देखने लगा। इस वक्त वहां से भागे क्यों? बात गलत रुख इख्तियार कर रही थी। क्यों? मैंने पूछा। दिमाग में खराबी हुई है कुछ। तालूत ने आंखें निकाली। आसमान पर बादल छाए हुए हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर? सीमी साहिबा के जहन में कीड़े कुलबुला रही हैं, हालांकि हमारा प्रोग्राम कुछ और है। ओहो, तो तुम्हारा मतलब है? जी हाँ। अगर सीमी का मूड सब पर सवार हो जाता तो। लेकिन अब क्या करोगे? अपनी अपनी क्या मतलब? बूढ़म दास, तुम अफशा को लेकर वहां पहुंचो और मैं शकीला को लेकर हूं। मैंने गहरी सांस ली। यार, इस मामले में भी तुम मुझसे ज्यादा खुश नसीब हो। किस मामले में? शकीला को साथ ले जाने में तुम्हें कबाहत नहीं है। इसके बरक्स मैं सोच रहा हूं कि अफशा ना जाने क्या कहे, मुमकिन है दिक्कत पेश आए। अब ये तेरी और अफशा की सलाहियत की बात है। बहरहाल ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। यहाँ की पब्लिक को बादलों का बुखार चढ़ता जा रहा है। अगर जोरदार हो गया तो सारा प्रोग्राम खाक में मिल जाएगा। मैंने फिक्रमंदी की गहरी सांस ली। अफशा को ले जाना खासा मुश्किल काम था। बहरहाल कोशिश करने में हर्ज नहीं था। तालूत मेरी शक्ल देख रहा था। क्या सोचा? ठीक है यार, मैं कोशिश करूंगा। तब फिर जल्दी से काम करो। तालूत बोला। हूं, कहो, मैंने कहा। खामोशी से शकीला के पास जाओ और उसे मेरे पास भेज दो। तालूत ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। मैं बाहर निकल आया। ज्यादा दूर नहीं गया था कि बिछड़ा हुआ गिरोह मिल गया। मुझे देख लिया गया और सब मेरे पास पहुंच गए। ये आप लोग क्यों फरार हो गए? सीमी ने कहा। ओ, रास्ते में हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ओ, क्यों? दरअसल हमें आज एक मसरूफ दिन गुजारना है। मुझसे कोई बहाना नहीं बन पा रहा था। गोया आज के मौसम से कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता, सीमी ने मायूसी से कहा। हाँ, कुछ ऐसी ही मजबूरी है। और ये जमशेद साहब क्या घर छोड़कर भाग गए? क्यों? सब जगह उन्हें तलाश किया गया, लेकिन उनका पता ही नहीं चल रहा। मुमकिन है गरीब बाहर ही चला गया हो। अरे हाँ शकीला, जरा बात सुनो, मैंने कहा और दूसरे लोगों से माजरत करके जरा दूर चला गया। शकीला मेरे पास आ गई थी। जहां पना याद फरमा रहे हैं। आदिल साहब जी अपने कमरे में हैं। जी, मैंने जवाब दिया और शकीला मेरी शक्ल देखकर झींप गई। लेकिन ये लोग? कानो कान खबर ना हो इन लोगों को। इतना आसान तो नहीं है। प्लीज साइम भाई, आप इन लोगों को किसी तरह, शकीला ने दरख्वास्त की। शैतानी टोला है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूं। तुम पहले अपने कमरे की तरफ जाओ, फिर पिछले रास्ते से। जाऊं? हाँ, मैंने कहा और शकीला दूसरे लोगों की तरफ देखे बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और मैं वापस उन लोगों के पास पहुंच गया। क्यों? ये मिस शकीला कहाँ चली गईं? आती हैं अभी, जरा काम से गई हैं, मैंने कहा। वैसे आज का मौसम जिस तरह पिट हुआ है उसका अफसोस रहेगा। बुआ कहाँ गईं? मैंने पूछा। वो भी गायब हो गईं, ना जाने कहाँ चली गईं। चलो सीमी, फिर हम अपने तौर पर ही कोई प्रोग्राम बनाएं। ये कौम आज ना जाने किस मूड में है, ऐसा ने कहा। प्रोग्राम क्या खाक बनाएं? सीमी बोरियत से बोली। आओ, यहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे मिलेंगे, ऐसा ने कहा। आप क्या करेंगी मिस अफशा? मैंने पूछा। अभी तक सोचा नहीं, अफशा ने कहा। अच्छा भाई, मैंने तवील सांस लेकर कहा और सब मुंतशिर हो गए। मैंने अफशा को इशारा कर दिया था और चंद मिनट के बाद मैं उसके कमरे में पहुंच गया। अफशा मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैं नहीं समझ सकी ये क्या हो रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर चौंक कर बोली, अरे अंदर आइए, दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? और मैं झिझकता हुआ अंदर दाखिल हुआ। तशरीफ रखिए, अफशा बोली। मेरा ख्याल है हमें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। क्यों? अफशा ने आंखें निकाली। ओहो, कोई खास बात नहीं, कुछ प्रोग्राम है। क्या? आपको बताना जरूरी है? मैंने उसे देखा। क्या मैं भी उस प्रोग्राम में शरीक हूँ? अफशा ने पूछा। शरीक क्या? प्रोग्राम ही आपके लिए है। तब फिर मेरे लिए कोई हुक्म तो होगा, अफशा प्यार भरे लहजे में बोली। बस आप तैयार हो जाएं, मैंने कहा और अफशा खड़ी हो गई। लिबास बदलने का हुक्म है? उसने पूछा। बदलने? बेहतर। अफशा ने गर्दन हिलाई और अलमारी की तरफ बढ़ गई। फिर उसने एक खूबसूरत लिबास निकाला और मुल्हिका बाथरूम की तरफ चल पड़ी। उसके अंदाजे अपनाइयत पर मेरी रूह खुशी से झूम गई थी। दर हकीकत अफशा जैसी लड़कियां जिंदगी में रोशनियां बिखेर देती हैं। मैं मुस्तकबिल की रोशनी में झांकने लगा और फिर रोशनी कमरे में दार आई। ठीक है, रोशनी की आवाज उभरी और मैं चौंक गया। अफशा बेहद हसीन नजर आ रही थी। मैंने तारीफी निगाहों से उसे देखा और यही उसके हुस्न को खिराज था। अल्फाज में ये तासुर कहाँ जिसका इजहार चेहरे से हो। चलें? चलिए, अफशा ने सुकून से कहा और मैं भी उठ खड़ा हुआ। हम दोनों बाहर निकल आए।
तालूत या तो अभी निकला नहीं था या फिर निकला था तो उसने कार हमारे लिए छोड़ दी थी। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि तालूत खुद कार ले जाना चाहता हो। मैं कार ले जाऊं तो ये खुदगर्जी ना हो, लेकिन चौकीदार ने मेरी ये मुश्किल हल कर दी। वो करीब से ही गुजरा था। सुनो, मैंने जल्दी से कहा और वो जल्दी से मेरे पास आ गया। आदिल साहब बाहर गए हैं या अंदर ही हैं? अभी तो बाहर गए हैं साहब, उनके साथ बीबी भी थी। ओह, मैंने गर्दन हिलाई और फिर मैं इत्मीनान से कार में आ बैठा। अफशा मेरे बराबर आकर बैठ गई और मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। हम खामोशी से बाहर निकल आए। अफशा ना जाने किस ख्याल से मुस्कुरा रही थी। मैंने ड्राइविंग करते हुए उसकी तरफ देखा और उसे मुस्कुराते देखकर मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। खैरियत, कौन सा ख्याल जहन में रखा है? मैंने पूछा। ये साहब कौन सी बीबी के साथ बाहर गई हैं? अफशा ने पूछा। शकीला बीबी के अलावा कौन हो सकता है? मैंने हंसते हुए कहा। लेकिन ये आज प्रोग्राम क्या बन गया? बस मैंने सोचा कारपेट सेंटर के इफ्तिताह की मंजूरी ले ली जाए, मैंने जवाब दिया। ओ, किससे? उसकी असल मालिका से। यानी? अफशा के चेहरे पर सुर्खी फैल गई। अफशा खातून से। हमारा क्या है, हम तो सिर्फ एक कारकुन की हैसियत रखते हैं। मालिका अपने कारोबार का जायजा ले लें। अगर वो इंतजामात से आराइश से मुतमईन हो तो फिर उसके इफ्तिताह की तारीख मुकर्रर फरमा दें। इसके अलावा मकान का भी जायजा ले लिया जाए। मुमकिन है अफशा खातून को पसंद ना आए। ओहो, तो मकान भी खरीद लिया? अफशा ने पूछा। जी, ये गुस्ताखी भी हो गई है, लेकिन अपना वादा याद रहेगा ना? मजाल है जो सरताबी हो जाए। लेकिन साइम साहब, ये सब कुछ आप लोग किस वक्त करती हैं? खासे मुश्किल काम है, लेकिन बस हो जाते हैं। इसके अलावा तसद्दक बड़े काम का आदमी साबित हुआ है। खूब काम कर रहा है। हाँ, इंतजामी अमूर में वो अपना सानी नहीं रखता, अफशा ने कहा। खुशी से उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। वो बेहद मसरूर नजर आ रही थी। फिर काफी देर तक खामोश रहने के बाद वो बोली, तो आपने कारोबार करने का फैसला कर ही लिया? हजूर के लिए तो बहुत कुछ करना है। मैं बहुत खुश हूँ। यूं तो वो झिझक गई। हूँ कह दें, तकल्लुफ क्यों? यूं तो जहां आप होते हैं मुझे वहां जाने पर एतराज ना होता, लेकिन ये दूसरी खुशी की बात है कि मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। तुम्हारी ये खुशी मेरी रूह को मुनव्वर कर देती है अफशा, मैंने किसी कदर जज्बाती लहजे में कहा। मेरी खुशबख्ती है, अफशा ने कहा, और इसके बाद हम दोनों काफी देर तक इन जुमलों के सुरूर में खोए रहे। फिर अफशा बोली, आदिल भाई के लिए शकीला बहुत मुनासिब है। मैं बहुत मसरूर हूँ। हाँ, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। वो हजरात कहाँ गए हैं? कारपेट सेंटर, मैंने जवाब दिया। अरे, तो बाकायदा प्रोग्राम है? हाँ, सिर्फ हमारा। दूसरे लोगों को इस वक्त साथ लाना कुछ ठीक ना था। ये हमारे जाती मामलात हैं। सबको उस वक्त बुलाएंगे जब इफ्तिताह करेंगे। बिल्कुल ठीक है। एक बात पूछूं अफशा? हूँ, जरूर, अफशा ने कहा। मेरी ये बेतकल्लुफी जहन पर बार तो नहीं बनी? कैसी बातें करते हो साइम? अफशा ने एहतजाज किया। कोई दूसरा तो इस बारे में नहीं सोचेगा। मेरा ख्याल है जिसे सोचना होगा सोच चुका होगा। आपने किसी के अंदर कोई तब्दीली महसूस की? कतई नहीं। सोच सकते हैं तो सिर्फ अम्मी या अब्बू जान, दोनों ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। वैसे एक बात बताऊं? बताओ, मैंने प्यार भरे लहजे में कहा। खतरा अगर हो सकता है तो सिर्फ जमशेद भाई से, क्योंकि अम्मी जान अपने भाई को बहुत चाहती हैं। अब्बू ने हमेशा से नापसंद करते हैं, लेकिन वो किसी मामले में अम्मी जान का दिल नहीं तोड़ सकते। लेकिन खुदा भला करे जमशेद भाई का कि वो कायदे के नहीं निकले, वरना कुछ दुश्वारियां पेश आ सकती थीं। हूँ, मैंने कहा। इन हालात में तो बड़ी माँ सोच भी नहीं सकती। हरगिज नहीं। वो तो जमशेद भाई की आमद से शर्मिंदा हैं, मैंने कई बार महसूस किया है। खैर, उन्हें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? खुद उनके वालिदैन शर्मिंदा नहीं हैं। जानती हैं मिस्टर जमशेद यहाँ क्यों आए हैं? ओहो, कोई खास बात मालूम हुई है आपको? जी, मैंने कहा और जमशेद के बारे में पूरी तफसील बता दी। अफशा कभी हंस पड़ती, कभी संजीदा हो जाती। पूरी कहानी सुनने के बाद वो अफसोस भरे लहजे में बोली, अफसोस है मामू जान पर। अब उनसे नफरत करते हैं तो ठीक है, उनकी जहनियत ही खराब है, अफशा ने कहा। लेकिन अफशा, इस लिहाज से जमशेद काबिले नफरत नहीं है। उन बेचारे का खुद कोई किरदार ही नहीं है। और बहरहाल ये खुशी की बात है कि शादाब मामू अपने उस नाकारा बेटे के जरिए अपनी गंदी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। छोड़ो अफशा, बहरहाल वो बुजुर्ग हैं, खुदा उन्हें अकल दे, मैंने कहा। कार मंजिल पर पहुंच गई थी। मैंने उसे खूबसूरत इमारत के गेट से अंदर दाखिल कर दिया। चौकीदार जल्दी से आया और उसने अदब से सलाम करके कार का दरवाजा खोल दिया। आदिल साहब आ गए? जी साहब, अंदर मौजूद हैं, चौकीदार ने जवाब दिया और मैं और अफशा आगे बढ़ गए। अफशा बड़ी मुतासिर निगाहों से चारों तरफ देख रही थी। बहुत खूब। वह शो हॉल की चौड़ी सीढ़ियां तय करती हुई बोली। वसी हॉल में चारों तरफ कालीनों के शोबे बने हुए थे, जिनमें रोशनियां जगमगा रही थीं।
حسین ترین ڈرائنگ روم ترتیب دیے گئے تھے جن میں قالین بچھے ہوئے تھے۔ دراصل یہ جدید ترین شو روم تھا جس کا جواب پورے ملک میں ناممکن تھا۔ افشاں نے رک کر انہیں قریب سے دیکھا اور پھر تعریفی انداز میں گردن ہلائی۔ کوئی ارشاد؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ صرف اتنا کہ میں نے بہت سے ممالک دیکھے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے تجارتی مراکز دیکھے ہیں۔ اب تک جو کچھ دیکھا ہے وہ انتہائی معیاری ہے، اور ہم اس شو روم کو بڑے سے بڑے غیر ملکی شو روم کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہیں۔ شکریہ نہیں ادا کروں گا، کیونکہ بس یہ معمولی سی کاوش ہے۔ آئیے اوپر چلیں، افشاں نے مسرت بھرے انداز میں کہا۔ اوپر کی منزل سٹاک ہال تھی۔ چاروں طرف قالینوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ افشاں نے کافی دیر تک وہاں رک کر قالینوں کی کوالٹی دیکھی، اور پھر ہم اوپری منزل کی طرف چل پڑے۔ یہ سٹاف ہال تھا۔ سٹاف نے باقاعدہ کام شروع کر دیا تھا۔ ابتدائی کام ہو رہے تھے۔ کئی ممالک سے قالین درآمد کیے گئے تھے۔ ملکی طور پر بھی کافی سٹاک خریدا گیا تھا۔ یہ سارے کام ہو رہے تھے۔ اسی ہال میں طالوت اور شکیلہ ملے۔ ہمیں دیکھتے ہی سارا سٹاف کرسیاں چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 10-12 لڑکیاں تھیں اور 60 کے قریب نوجوان اور درمیانی عمر کے لوگ۔ تصدق بھی تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرت جمشید کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ جمشید صاحب بھی موجود تھے۔ بہرحال طالوت نے پہلے آ کر یہاں کافی تیاریاں کر لی تھیں۔ اہم عہدوں کے لوگوں سے افشاں کا تعارف کرایا گیا، اور پھر ہم اپنے آفس میں داخل ہو گئے۔ جمشید، تصدق وغیرہ ساتھ تھے۔ خوب۔ جمشید صاحب، آپ کس وقت کھسک آئے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اوہ مسٹر سائم، ادھر پرانا عورت بہت خراب ہو گیا تھا، وہ ہمیں زندہ نہ چھوڑتا۔ مسٹر تصدق بہت اچھا انسان ہے، ہم اکثر ان کے پاس آ جاتا ہے۔ بہت خوب۔ تو جب آپ گھر سے غائب ہوتے ہیں تو یہاں ہوتے ہیں؟ بالکل بالکل، بٹ پلیز آپ پرانا عورت کو یہ بات نہ بتا دیں۔ جمشید صاحب بے حد دلچسپ انسان ہیں جناب، بعض معاملات میں نہایت سلیقے کی اور مفید بات کہہ جاتے ہیں۔ تصدق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، بہرحال کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ آپ جب تک یہاں ہیں، جب دل چاہے یہاں آ سکتے ہیں جمشید صاحب، طالوت نے کہا۔ بہت بہت شکریہ۔ ادھر آنٹی کا کوٹھی میں زیادہ اچھا نہیں لگتا، جمشید نے کہا، اور پھر سہمے ہوئے انداز میں افشاں کی طرف دیکھنے لگا۔ او، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی جمشید بھائی، آپ بے فکر رہیں۔ افشاں جلدی سے بولی۔ سب لوگ بیٹھ گئے تھے۔ تصدق نے خاطر مدارت شروع کر دی۔ طویل و عریض آفس سے ملحقہ آرام کا کمرہ بھی تھا۔ وہاں پر ایک خوبصورت ڈائننگ ٹیبل بھی موجود تھی۔ دفتر میں لنچ وغیرہ کے لیے بہرحال میز بھر دی گئی، اور ہم سب کافی پینے لگے۔ جمشید تو بے تکلفی سے شریک ہو گیا تھا، لیکن تصدق کو بھی خصوصی طور سے شریک کیا گیا۔ کھانے کے دوران کہکہے لگائے جاتے رہے۔ پھر تصدق سے گفتگو شروع ہو گئی۔ میں نے اسے معلومات حاصل کی تھیں۔ پھر ہم اس کمرے سے نکل آئے۔ اچھا مسٹر تصدق، اجازت دیں۔ اور ہاں، ٹیلی فونوں کے بورڈ مکمل ہو گئے؟ جی ہاں، کل شام ہی کنیکشن مل گئے تھے۔ ویری گڈ، تب پھر شام تک تمہیں اطلاع مل جائے گی۔ اطلاع ملتے ہی نیون سائن والوں کو اجازت دے دینا، کام نہایت پھرتی سے ہو۔ ایسا ہی ہوگا جناب، تصدق نے جواب دیا۔ ہاں بھائی عادل صاحب، دوسرے پروگرام کی کیا رہی؟ چلیے سائم بھائی، طالوت نہایت شرافت سے بولا۔ میں بھی چلوں؟ جمشید نے کہا، اور سب ہنس پڑے۔ بھلا اب اسے کون منع کر سکتا تھا؟ چنانچہ ہم نے اسے ساتھ لے لیا۔ طالوت ٹیکسی سے یہاں تک آیا تھا۔ کار اس نے ازراہ اخلاق میرے لیے چھوڑ دی تھی، لیکن اس وقت ہم پانچوں ساتھ تھے۔ افشاں اور شکیلہ غیر معمولی طور پر خاموش تھیں، اور ان کی خاموشی کو جلد ہی محسوس کر لیا گیا۔ ڈرائیونگ اس وقت طالوت کر رہا تھا۔ ارے یہ خواتین مراقبے میں کیوں ہیں؟ میں نے کہا، اور دونوں لڑکیاں چونک پڑیں۔ انہوں نے ہماری طرف دیکھا، اور پھر شکیلہ بولی۔ کوئی خاص بات تو نہیں ہے؟ عام بات کیا ہے؟ طالوت نے کہا۔ عام بات بھی نہیں ہے، شکیلہ ہنس پڑی۔ تیسری قسم کون سی ہوتی ہے؟ طالوت نے جھک کر رازدارانہ انداز میں مجھ سے پوچھا، اور دونوں لڑکیاں ہنس پڑیں۔ بھائی جمشید اردو کے مذاق کو نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ متعجبانہ انداز میں ہم لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھتے رہے۔ خود انہوں نے اخلاقاً بھی ہنسنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیا بات ہے افشاں، یہ خاموشی کیوں ہے؟ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اس بار میں نے افشاں کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ شکیلہ باجی کے بارے میں تو کہہ نہیں سکتی، لیکن میں آپ کی اس فرم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا؟ طالوت نے دلچسپی سے پوچھا۔ جتنی خوبصورت، جتنی شاندار فرم آپ نے بنائی ہے، ملک میں شاذ ہی ہوگی۔ یوں تو یہاں بے شمار بڑی بڑی فرمیں ہیں، لیکن یہ اپنی طرز کی انوکھی فرم ہے۔ میں اسے دیکھ کر بے حد متاثر ہوئی ہوں، افشاں نے کہا۔ شکریہ ادا کریں سائم صاحب، طالوت نے مسخرے پن سے کہا۔ بہت بہت شکریہ افشاں اور شکیلہ خاتون، آپ بھی گل افشانی فرمائیں گی؟ میں نے پوچھا۔ تعریف سننا چاہتے ہیں سائم صاحب؟ شکیلہ نے کہا۔
جو کچھ آپ سنا دیں۔ میں اس فرم کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ خوب، پھر؟ بلکہ آپ دونوں پر غور کر رہی تھی۔ آپ کو جاننے کے بعد ایسی چیزوں پر حیرت نہیں ہوتی۔ مجھے معاف کرنا افشاں، میرے ساتھ جو حالات پیش آئے ہیں وہ ایسے ہی تھے کہ ان دونوں کا میں جو کچھ بھی سمجھوں کم ہے۔ مجھے احساس ہے شکیلا، افشاں نے کہا۔ بس یوں کہنا چاہیے، بعض اوقات محرومیوں کے سمندر میں طوفان میں گھرے ہوئے انسان کو ایسا سہارا مل جاتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر پاتا، اور جو اسے سہارے کی مضبوطی کا احساس ہوتا ہے اس کی کیفیت انوکھی ہوتی جاتی ہے۔ اسے اپنے خواب میں کھوئے ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور پھر یہ خوف اس کے ذہن میں جاگزیں ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے، شکیلا نے کہا۔ طالوت نے گردن گھما کر اسے دیکھا اور پھر رخ بدل لیا۔ جمشید بھائی بدستور خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پلے ہی کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ کار کافی دور نکل آئی تھی۔ اس وقت جس جگہ ہم جا رہے تھے اس کے بارے میں صرف طالوت ہی کو معلوم تھا، باقی لوگ بے خبر تھے، جن میں بھی شامل تھا۔ بہرحال ہم ایک نہایت ہی پرفضا علاقے میں نکل آئے، اور پھر دور سے ایک انتہائی خوشنما محل نظر آیا۔ دور ہی سے عمارت کے حسن کا اندازہ ہو رہا تھا، اور میں نے سمجھ لیا کہ یہی ہماری نئی رہائش گاہ ہے۔ کار طویل و عریض پھاٹک کے سامنے پہنچ گئی، اور پھاٹک خود بخود اس طرح سے مٹ گیا جیسے ہمیں پہچان گیا ہو۔ کسی خاص تکنیک کا پھاٹک تھا۔ طالوت کار اندر لے گیا۔ دونوں اطراف درخت لگائے گئے تھے۔ فرش ہفت رنگ ٹائل کا تھا، تحد نظر رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں خود بھی دنگ رہ گیا تھا۔ طالوت نے یہاں کچھ زیادہ ہی رنگ دکھایا تھا۔ کوٹھی کی تعمیر میں راسم کا ہاتھ تھا، اور راسم نے پرستان سے کوئی مکان لا کر یہاں نصب کر دیا تھا۔ ایسی حسین عمارت تھی کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی، اور پھر جدید طرز تعمیر کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ ایک ایک کونا اعلیٰ فرنیچر اور ضرورت کی نہایت قیمتی چیزوں سے پر تھا۔ دیکھ کر آنکھیں پھیل جاتی تھیں۔ طالوت نے جلال آباد میں احسان کے لیے ایک عمارت تعمیر کرائی تھی۔ نہایت حسین عمارت تھی، لیکن اس عمارت کے سامنے وہ کوئی وقت نہیں رکھتی تھی۔ ہر کونا اپنی جگہ ایسا مکمل تھا کہ بس تعریف کے لیے الفاظ کم ہو جاتے تھے۔ ہم سب سحر زدہ سے اس عمارت کو دیکھتے پھر رہے تھے، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ سائم بھائی، طالوت نے مجھے آواز دی۔ ہوں، میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ لنچ نہیں کرائیں گے؟ یہیں کیا جائے گا، میں نے پوچھا۔ اب کیا آپ اپنے مہمانوں کو باہر لے جائیں گے؟ میرا خیال ہے اب ہمارا کچن اتنا مفلس بھی نہیں ہے۔ تب پھر تم ہی تکلیف کرو، میں نے کہا۔ جو حکم، طالوت بولا، اور میں دونوں لڑکیوں اور جمشید کو لے کر ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ طالوت کچن کی طرف چلا گیا۔ دونوں لڑکیوں پر سحر طاری تھا۔ بھائی، یہ خاموشی کچھ جچ نہیں رہی، میں نے کہا۔ افشاں اور شکیلا صوفوں پر بیٹھ گئی تھی، جمشید دوسرے صوفے پر، اور میں ان کے برابر بیٹھ گیا۔ کیا بولا جائے؟ شکیلا نے کہا۔ کچھ تو بولنے۔ بس ہم خود کو اس مکان کی تعریف میں بے مایا سمجھ رہے ہیں۔ الفاظ میں اس کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے پیار بھری نگاہوں سے افشاں کو دیکھا۔ میں کچھ معلوم کرنا چاہوں گی۔ ضرور ضرور، ارشاد۔ مکان کی آرائش کے لیے یہ سامان کہاں سے حاصل کیا گیا؟ افشاں نے پوچھا۔ یہ شعبہ عادل کا ہے۔ ویسے اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ جو چیز جہاں سے مل سکی امپورٹ کر لی گئی۔ غیر ملکی سامان ہے نا؟ تقریباً۔ چند روز میں تو یہ سب کچھ نہ کیا ہوگا، ظاہر ہے۔ اس کا مطلب ہے کافی دن سے اس شہر پر قبضہ جمانے کی کوششیں جاری تھیں۔ افشاں نے کہا، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری جان میں جان آئی۔ افشاں کے ٹیڑھے سوالات نے مجھے کافی الجھا دیا تھا، اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی شک پیدا ہو گیا ہے۔ ان سوالات کے مناسب جوابات میرے لیے خاصے مشکل تھے، لیکن شکر ہے افشاں کے دل میں کوئی خاص بات پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، یہ تو درست ہے۔ بہرحال میری طرف سے اس خوبصورت محل کی مبارکباد قبول فرمائیے، افشاں نے کہا، اور میں نے ایسی نگاہوں سے اسے دیکھا کہ وہ جھینپ گئی۔ شکیلا نے میری یہ شرارت دیکھ لی تھی، اور وہ بھی زیر لب مسکرانے لگی۔ کھانے کا انتظام راسم نے کیا تھا، اس لیے حیرت کی گنجائش نہیں تھی۔ عظیم الشان ڈائننگ ہال کی لمبی میز انواع و اقسام کے لوازمات سے بھری پڑی تھی۔ توبہ ہے، یہاں پوری بارات آ رہی ہے کیا یہ کھانا ضائع نہیں ہوگا؟ شکیلا نے کہا۔ جب آپ خود یہ سارے انتظامات سنبھال لیں تو جو کچھ خرابی ہے ٹھیک کر لیں۔ ہم مردوں کو اس بارے میں کیا معلوم؟ میں نے شکیلا سے مسکرانے کا بدلہ لیا، اور شکیلا خاموش ہو گئی۔ کھانا گنجائش سے زیادہ ہی کھا لیا گیا، اور پھر تھوڑی دیر آرام کی ٹھہری۔ جمشید صاحب کباب میں ہڈی بن گئے تھے، چنانچہ ان کو ٹالنے کی ترکیب کی جانے لگی۔ سنائیے مسٹر جمشید، اس دوران آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی؟ ہم یہ سب دیکھ رہا ہے، ونڈرفل ہے، جمشید نے کہا۔ شکریہ، آپ سب ونڈرفل ہے۔ اس کا بھی شکریہ۔ ویسے آپ نے کیا سوچا؟
ہمارا لائف بھی ونڈرفل ہے، ہم کیا سوچے، جمشید بولا۔ اس کا بھی شکریہ، طالوت نے کہا اور سب ہنس پڑے۔ ویسے تصدق سے آپ کی کیسے چھن رہی ہے؟ وہ اچھا آدمی ہے، کیا اس کی لائف بھی ونڈرفل ہے؟ میں نے اس کے لائف کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ بس تھوڑے دن ادھر اور گزاریں گا اور پھر واپس چلا جائیں گا۔ مسٹر شیڈوب سے کیا بولیں گا؟ طالوت نے پوچھا۔ بولیں گا، اب وہ خود ٹرائی کرے، جمشید نے برا سا منہ بنا کر کہا اور سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ویسے تصدق کو آپ سے کچھ کام تھا جمشید صاحب؟ کیا کام تھا؟ جمشید چونک کر بولا۔ پتہ نہیں، جب ہم وہاں سے چلے تھے تو اس نے درخواست کی تھی کہ جمشید کو بھیج دیا جائے۔ تب ہم جائے گا مسٹر سائم۔ گاڑی اگر آپ چاہیں تو لیتے جائیں، میں نے جلدی سے کہا۔ نو، ادھر گاڑی چلانا آسان کام نہیں۔ اچھا کیوں؟ بس ادھر کا ٹریفک کا اصول ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ جس کا جدھر دل چاہتا ہے چلتا ہے، میں ٹیکسی سے چلا جاؤں گا، جمشید نے کہا۔ وہ اس قدر آسانی سے ٹل جائے گا ہمیں یقین نہیں تھا۔ چنانچہ ہم اسے بڑے خلوص سے باہر تک چھوڑنے آئے اور جمشید کو ٹیکسی بھی مل گئی۔ میں ذرا شکیلا کے ساتھ اکبی پارک میں جا رہا ہوں، امید ہے تم محسوس نہ کرو گے سائم، طالوت نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ افشاں، ہم بیرونی پارک کا نظارہ کریں، میں نے کہا اور طالوت مسکراتا ہوا شکیلا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ میں افشاں کو لے کر خوبصورت کوٹھی کے ایک حصے کی طرف بڑھ گیا اور پھر اسے بیڈ روم میں لے آیا۔ بیڈ روم کی فضا انتہائی رومانی تھی، دیواروں پر حسین تصاویر آویزاں تھیں، کچھ خوبصورت مجسمے رکھے ہوئے تھے، سارے کے سارے نوادرات میں شامل ہوتے تھے۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور افشاں کی طرف دیکھا، لیکن افشاں پرسکون تھی اور یہ اس کے اعتماد کی اعلیٰ مثال تھی۔ میں مسکرانے لگا۔ بیٹھو افشاں، میں نے کہا۔ کہیں عادل ہمیں تلاش نہ کریں، وہ شرمگی انداز میں بولی۔ نہیں کریں گے، میں نے کہا۔ کیوں، آپ اتنے یقین سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ بھائی وہ اپنے بیڈ روم میں ہوں گے اور شکیلا ان سے یہی بات کہہ رہی ہوگی۔ افشاں ہنس پڑی۔ بڑے شریر ہیں آپ لوگ۔ واقعی؟ ہاں، اور قابل رشک بھی۔ خوب، وہ کس لحاظ سے؟ میں نے دو بھائیوں میں ایسی بے تکلفی اور ایسی محبت نہیں دیکھی۔ عادل بہت پیارا انسان ہے، اور آپ؟ افشاں مسکرا کر بولی۔ اپنے بارے میں فیصلہ کرنے والا میں کون ہوں؟ کیوں؟ افشاں شرارت سے بولی۔ میرے جملہ حقوق آپ کے نام محفوظ ہیں، کوئی برا کہے گا تو آپ کا مسئلہ ہے اور اچھا کہے گا تو آپ کو خوش کرے گا، میں نے جواب دیا اور افشاں کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ وہ ان الفاظ کے تاثر میں ڈوبی رہی اور اس کے چہرے کا رنگ گلابی سے گلابی تر ہو گیا۔ افشاں، میں نے اسے مخاطب کیا۔ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ آپ نے اس حد تک خود کو میرے سپرد کر دیا ہے سائم صاحب، شک ہے؟ نہیں، میں نے خود تو کچھ نہیں کیا، بس اچانک محسوس کیا کہ اب اپنی زندگی کے کسی لمحے پر میرا اختیار نہیں ہے، میری سانسوں کا مالک کوئی اور بن گیا ہے۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے سائم صاحب؟ افشاں کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ عمل کی دنیا بے شک تلخ ہے افشاں، لیکن ہم انسان کمزور سے، نازک سے، خود پر قید و بند کی لاکھوں کوششیں چڑھا لیں، جب چہرہ کھول کر دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ خود کو چھپانے سے دنیا کا رنگ نہیں بدلتا۔ ہماری سانس اتنے ہی نازک ہوتے ہیں، اتنی ہی آزادی کے طالب ہوتے ہیں جو ان کے لیے ضروری ہے۔ میرا مقصد ہے ہم متاثر ہونے کے لیے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں، یہی ہماری زندگی ہے اور یہی ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ ہاں، ہم زبان کو تابع کر لیں تو دوسری بات ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے، افشاں نے آہستہ سے کہا۔ تم مجھے چاہتی ہو افشاں؟ ہاں، افشاں نے سادگی سے کہا۔ کتنا؟ یوں سمجھے کہ میں نے زندگی کے اس پہلو پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، آپ کو میری بات پر اعتبار کرنا ہوگا۔ میں خود کو زندگی کی ضرورتوں سے الگ کا انسان ثابت نہیں کروں گی۔ ننھے جانوروں کو یا کسی محبت کرنے والے جوڑے کو دیکھ کر کبھی کبھی میرے ذہن میں بھی محبت کا تصور ابھرا۔ میری خواہش بھی ہوئی کہ میں اس رمز کو جانوں۔ میں تعلیم یافتہ ہوں، میں نے زندگی کے ان لمحات کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، وہ افسانے ہی سے ہی، لیکن میں نے ان کی حقیقت سے انکار نہیں کیا، نہ ہی الجھے ہوئے لوگوں کی مانند خود کو ان سے مبرہ سمجھا۔ لیکن میرے جذبات، میرے یہ احساسات کبھی شدید طلب نہ بن سکے۔ یوں سمجھے کہ میں نے جب بھی ان کے بارے میں سوچا تو اپنی پسند کی تلاش میں بھٹکنے کا تصور میرے ذہن میں نہیں آیا۔ بس ایک آرزو دل کے نہا خانے میں پوشیدہ رہی کہ کوئی ہو، کچھ ہو۔ اور سائم صاحب، آپ بھروسہ کریں، جب پہلی بار آپ نظر آئے تو میرے ذہن میں قطعی یہ تصور نہیں ابھرا کہ آپ وہ ہیں جو میری چاہت بن سکتی ہیں۔ بہت سی بار آپ کو دیکھا، جھوٹ نہیں بولوں گی، بہت سی بار آپ کے بارے میں سوچا، کبھی ہمدردی محسوس ہوئی اور بہت سا تلذذ آپ کے احساس کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اور نہیں کہہ سکتی کہ کب ذہن کے گوشوں میں آپ جا چھپے۔ ہاں، جب آپ کی طرف سے اظہار ہوا تو اندر سے آواز ابھری کہ میں بھی تو آپ کو چاہتی ہوں،
اور پھر میں نے سوچا کہ اب اس چاہت کے درمیان ہوا کی دیوار بھی نہ رہے۔ تھوڑی سی اجنبیت کا تصور ذہن میں تھا، اس لیے اپنے جذبات کو عیاں نہ کر سکی، اور میرے خیال میں یہ موضوع بھی نہ تھا۔ افشاں کی اس گفتگو پر میں دنگ رہ گیا۔ وہ اتنے صاف ذہن کی مالک ہوگی یا اس انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکے گی، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کافی دیر تک الفاظ کے سرور میں ڈوبا رہا۔ افشاں بھی گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ کچھ لمحات کے بعد اس نے گردن اٹھائی۔ کیا سوچنے لگے؟ خوش بختی پر نازا ہوں، میں نے کہا۔ اچھا، اب بنائیں گے؟ وہ شرمگی انداز میں بولی۔ نہیں افشاں، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اب کیا پروگرام ہے؟ ایک بات بتاؤ۔ جی؟ تمہارے ذہن میں کوئی تردد نہیں ہے؟ کس سلسلے میں؟ میرا مطلب ہے گھر سے اس طرح چلے آنے پر، اور جب میں مستقل یہاں آ جاؤں گی تب؟ او ہاں، لیکن اس وقت تو سب کے علم میں ہوگا، ابھی سے ابتدا ہو جانی چاہیے، افشاں نے لاپرواہی سے کہا۔ سچ افشاں، کبھی کبھی تو ایک خوف کا سا احساس ذہن میں ابھر آتا ہے۔ کیا؟ یہی کہ اگر کبھی کوئی بات ہم دونوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ سنو، تمہیں اپنی ذات کی مضبوطی پر اعتماد نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں کو کیسے دکھاؤں گا کہ جن کا سلوک میرے ساتھ اس قدر اچھا رہا ہو؟ سائے میں اس کی نوبت نہیں آئے گی، نہ ہم کچے ذہنوں کے لوگ ہیں، اول تو کوئی ایسا موقع ہی نہیں آئے گا۔ آیا بھی تو میرا خیال ہے ہم اسے بآسانی ہینڈل کر سکتی ہیں، ان خیالات کو تم ذہن میں جگہ نہ دیا کرو۔ بہت بہتر، میں نے پیار سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بات بتائیے۔ جی؟ عادل بھائی کو ہمارے معاملات کا علم ہے؟ اگر ہو تو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس شرم آتی ہے، افشاں نے کہا۔ اور عادل بھائی کے معاملات کا جو آپ کو علم ہے تو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ افشاں آہستہ سے ہنس پڑی، پھر بولی، عادل بھائی شکیلہ ہی سے شادی کریں گے؟ ظاہر ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے والدین سے اجازت نہیں لینا ہوگی۔ میں تمہیں کسی حد تک حالات سے آگاہ کر چکا ہوں افشاں۔ والد صاحب والدہ صاحب کے چکر میں ایسے الجھے ہیں کہ ہم سب کو بھول چکے ہیں۔ ریاست کے معاملات عادل بھائی سنبھالیں گے، میرے لیے مکمل آزادی ہے، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ یہ سارے معاملات، میرا مقصد کاروبار وغیرہ سے ہے، میرے لیے کیے گئے ہیں۔ آپ دونوں بھائی واقعی قابل رشک ہیں۔ افشاں خاموش ہو گئی۔ آج کی یہ تنہائی در حقیقت یادگار تھی، جس سکون سے ہم دونوں نے بات کی تھی، اس سے پہلے میسر نہیں ہوا تھا۔ افشاں بھی خوش تھی اور میں بھی مسرور تھا۔ یوں شام ہو گئی۔ اس دوران ایک بار بھی افشاں نے چلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ تب میں نے ہی گھڑی دیکھی اور چونک پڑا۔ ارے 4 بج گئے۔ ہاں کیوں؟ افشاں مسکرائی۔ چلیں گے؟ چلیے۔ عادل بھائی کو آواز دیں گے؟ ٹیلی فون کیے دیتے ہیں۔ میں نے ریسیور اٹھایا اور دوسرے کمرے میں عادل کو رنگ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس چل پڑے۔ طالوت بھی بہت خوش تھا۔ شاید یہ لمحات اس کے لیے بھی بڑے پرسکون تھے۔ سیمی اور احسان اگر کہیں گئے تھے تو واپس آ چکے تھے، اور گھر میں داخل ہوتے ہی ہم پکڑے گئے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب یہ نوبت آ گئی ہے، سیمی نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ دیکھا احسان، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کہیں زیادہ قیام نہ کرو۔ اگر ہمیں بھی ساتھ لے لیا جاتا تو کیا ہم تنہائی میں مخل ہوتے؟ چلو سیمی، اب معاف بھی کر دو، نئے نئے جوڑے ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم لوگ تو پرانے ہو گئے۔ سیمی اور احسان ہماری خوب کھنچائی کرتے، لیکن اسی وقت بڑی ماں نکل آئیں۔ ہمیں دیکھ کر وہ ہماری ہی طرف بڑھ آئی تھیں۔ ان کے ہونٹوں پر رچی ہوئی پرخلوص مسکراہٹ باعث سکون تھی۔ کیا اجتماع ہے بھائی؟ وہ مسکراتی ہوئی بولی، اور پھر چونک کر کہنے لگی، ارے ہاں، آج تم دوپہر کے کھانے پر غائب تھے۔ جلال بھائی بڑی دیر تک انتظار کرتے رہے، بڑی بدمزگی رہی۔ سیمی اور احسان بھی موجود نہیں تھے۔ او امی، بس اچانک پروگرام بن گیا۔ ابو کہاں ہیں؟ افشاں نے پوچھا۔ ٹیلی فون آیا تھا کہ 5 بجے تک واپس پہنچ جائیں گے، بڑی ماں نے کہا، اور پھر بولی، ارے جمشید تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ وہ بھی آتے ہوں گے امی، افشاں نے کہا، اور بڑی ماں نے گردن ہلائی۔ شام کی چائے کا وقت ہونے والا ہے، تیار ہو کر پہنچ جاؤ۔ بڑی ماں آگے بڑھ گئیں۔ جی اب بتائیے، سیمی نے کہا۔ اوہو سیمی، کپڑے تو تبدیل کر لو، جلدی کرو، شام کی چائے کا وقت ہو رہا ہے، طالوت نے کہا، اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے کی طرف مڑ گیا۔ میں کہہ چکی ہوں چھوڑوں گی نہیں، سیمی نے ہانک لگائی، لیکن ہم سنی انسنی کر کے اپنے کمرے میں آ گئے۔ لطف آ گیا، خدا کی قسم، آج تو جی بھر کے باتیں ہوئیں، طالوت مسرور لہجے میں بولا، اور پھر میری طرف دیکھ کر شرارت سے کہنے لگا، تمہارے چہرے پر بھی بے شمار چراغ جل رہے ہیں۔ جی ہاں، فانوس بنا ہوا ہوں۔ بی افشاں کو سسرال پسند آئی؟ یار طالوت، تم نے بہت کچھ کر ڈالا ہے، میں تم سے کیا کہوں۔ بس فضول باتوں سے پرہیز کرو۔ آج رات بیٹھ کر یہ طے کرنا ہے کہ اب کارپیٹ سینٹر کا افتتاح کب کرنا ہے، اور ہاں، اس سلسلے میں خوبصورت سے کارڈ بھی چھپوانا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس لی۔ اس شام کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، سب لوگ نارمل تھے سوائے سیمی کے، جو بار بار ہم لوگوں کو گھورنے لگتی، لیکن اس کے انداز میں پیار بھری خفگی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔
رات کو طالوت سے افتتاح کے سلسلے میں ضروری گفتگو ہوئی اور پھر ہم سب سو گئے۔